نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات تعليم اللغة العربية تحت إشراف أكاديمية الجوهري. موضوعنا اليوم حوار حول الصحة، وهذا الحوار هذه المحادثة حول الصحة، الصحة ضدها المرض. اليوم سنتكلم حول الصحة، وسنتعرف على بعض الأساليب والجمل والكلمات التي تشتمل بالصحة. صحت کے حوالے سے یہ ہمارا سبق ہے. الجملة الأولى: أراك متعبا فهل أنت مريض؟ أراك متعبا فهل أنت مريض. متعب اسم مفعول من أتعب يتعب اتعابا، جعله تعبا. يقال أتعبه هذا العمل، اس کام نے اس کو بہت زیادہ تکا دیا. هذا الرجل يتعب نفسه كثيرا، یہ آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکاتا ہے. لا تتعب نفسك في هذا العمل، اس کام میں اپنے آپ کو مت تکاؤ. أراك متعبا فهل أنت مريض، آپ کو میں تھکا ہوا دیکھتا ہوں، کیا آپ بیمار ہیں؟ نعم یا اخی منذ یومین. نعم انا مریض منذ یومین ای من یومین، انا مریض من یومین. شفاک اللہ ما مرضک، شفاک اللہ ما مرضک. شفاک اللہ، شفا یشفی شفاء، شفاک اللہ من مرضک ای اذهب اللہ مرضک، معنی ابرأہ، اس کو بری کرنا، بیماری کو دور کرنا. شفاہ اللہ من مرضہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بیماری سے شفا دیا. یا یہ جملہ دعائیہ ہے، شفاہ اللہ من مرضہ یا شفاک اللہ من مرضہ. ان جوابک کان جوابا شافیا، آپ کا جواب جو ہے وہ وافی اور شافی جو ہے وہ جواب تھا. ان جوابک کان جوابا شافیا. اصبت بالحمى عافاک اللہ. اصبت بالحمى، اصاب یصیب اصابہ لگنا. اصبت بالحمى، اصبت کے بعد با لگا کر پھر آپ جو ہے نا اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہیں. اصبت بالحمى، اصبت بعلم شدید فی الرأس، اصبت بالصداع، اصبت بالارہاق. تو اس طرح جو ہے اصبت بالحمى، مجھے بخار ہے. عافاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے. اصبت بالحمى عافاک اللہ. عافا یعافی معافاتا، بمعنى دفع عنه السوء والبلاء. وكذلك يقال هذه الجملة كلمة يستعملها الناس، عافاك الله بمعنى حفظك ورعاك. عافاك الله. هل راجعت الطبيب المختص؟ هل راجعت الطبيب المختص. هذه الجملة راجع يراجع مراجعة، ذهب إليه للمشورة للاستشارة، کسی کے پاس جانا مشورہ طلب کرنے کے لیے. راجعت الطبیب، کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. الطبیب جمعها اطباء. الطبیب المختص، الطبیب الذي يكون عنده تخصصا مهارة
في مرض خاص يقال له الطبيب المختص وفي الأردية specialist doctor. لم أراجعه حتى الآن، ابھی تک میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. لم أراجعه حتى الآن. كان ينبغي أن تراجعه. طيب ما سبب الحمى؟ كان ينبغي أن تراجعه، یعنی كان يناسب، كان مناسب لك أن تراجعه، یعنی أن تراجع الطبيب، مناسب یہ تھا کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیتے ہیں. طيب ٹھیک ہے. ما سبب الحمى؟ بخار کی وجہ کیا ہے، بخار کا سبب کیا ہے؟ واللہ لا ادری یا اخی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ اے میرے بھائی. اخبرنی ما ہی اعراض مرضک. اخبرنی، اخبر یخبر اخبار، اخبار کا معنی ہے یعنی خبر دینا، کسی کو خبر دینا. اخبرنی ما ہی اعراض مرضک، مجھے بتائیں. یعنی اعراض یقال، یعنی اعراض المرض یقال مثلا بدأت اعراض المرض تظهر علیہ، بدأت اعراض المرض تظهر علیہ، یعنی العلامات التي تظهر على المريض، وهذه العلامات الطارئة الدالة على المرض، يعني بعض العلامات التي تظهر على المريض في بداية المرض، وهذه العلامة يعني تدل على مرض ما، يعني اعراض مرض کی نشانیاں اور اسباب. عندي صداع شديد مع الحمى. صداع علم الرأس شدید مع الحمى، بخار کے ساتھ سر میں شدید درد ہے. وهل عندك آلام في الحلق؟ علم جمعها آلام، درد. کیا آپ کو گلے میں بھی درد ہے؟ نعم حلقی یؤلمنی وعندی رشح كذلك، میرا گلا بھی درد کر رہا ہے. رشح یعنی مجھے جو ہے وہ نزلہ بھی ہے. دعنی ارى حلقک، مجھے اپنا گلا دیکھنے دو. افتح فاک، افتح فاک، اپنا منہ کھولو. فتح یفتح. ما شاء اللہ صرت طبیبا، صار یصیر، صرت طبیبا، آپ ڈاکٹر بن گئے. حلقک ملتہب، یعنی آپ کا گلا جو ہے وہ سوزش میں، یعنی بہت زیادہ لال ہو چکا ہے. لأنه محمر، اس لیے کہ وہ بہت سرخ ہے. ملتہب کا معنی بھی یہی سرخ ہونا، یعنی ایک نیا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وَهَلْ يُمْكِنُكَ أَن تَصِفَ لِي دَوَّالًا فَعَالًا، کیا آپ میرے لیے کوئی فعال دوا لکھ سکتے ہیں؟ وصف یصف، بیان کرنا. یجدر بک ان تراجع الطبیب، یجدر بک آپ کے لیے مناسب یہ ہے، یجدر بہ اس کے لیے مناسب یہ ہے، ان تتعلم العربیہ. یجدر بک ان تراجع الطبیب، آپ کے لیے مناسب یہ کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. لیکتب لک، تاکہ وہ لکھے مضادا حیویا، اینٹی بائیٹک، وخافض الحرارہ، اور بخار دفع کرنے والی دوائی. اذن ساذهب الى المستشفى لفوری، پھر میں فوراً ہاسپٹل جاؤں گا. اذن ساذهب الى المستشفى لفوری یا علی الفور، دونوں جملے استعمال